خمسہ مجالس 25 صفر سے 29 صفر تک شب میں 7:30 بجے بمقام مسجد آتوجی وزیر گنج لکھنؤ۔ مجلس میں خطاب فرمانے والے علماء کرام 25 صفر عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ، برائے سال ثواب مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن مرحوم سید ابو العباس رضوی، مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مرحوم مولانا سید محمد ذکی زوجہ سید ابن عباس رضوی مرحوم، من جانب مکتب امام رضا ٹرسٹ لکھنؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إنك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوات بر محمد وآل حضرات، مجلس کا آغاز حسب دستور تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ تمام ماتمداران سلطان کربلا سے گزارش ہے کہ وہ مجلس میں تشریف لے آئیں۔ اس مجلس کو جو خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے، خطاب فرما رہے ہیں عالم با عمل، صاحب اخلاق، صاحب کردار، حجت الاسلام والمسلمین آل جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ و کعبہ فیض آباد۔ حضرات، یہ خمسہ مجالس جن کی طرف سے ہے، ماشاءاللہ وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ خمسہ مجالس زیر نگرانی مکتب امام رضا ٹرسٹ اور یہ مکتب امام رضا ٹرسٹ کو ایجاد کرنے والے ماشاءاللہ ہمہ وقت ہمہ ساتھ ہمارے درمیان رہتے ہیں۔ یہ خمسہ مجالس کی جو ماشاءاللہ آج پہلی مجلس ہے، جس کو عالم با عمل حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد محسن صاحب قبلہ و کعبہ خطاب فرمائیں گے۔ یہ خمسہ مجالس مکتب امام رضا ٹرسٹ کی طرف سے ہے اور اس مکتب امام رضا ٹرسٹ کو ایجاد کرنے والے مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مولانا محمد ذکی صاحب مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن مرحوم سید ابوالعباس رضوی، جو ہماری آنکھوں سے ہیں تو اوجھل، مگر یقین ہے کہ وہ فرش اعضا پر ضرور تشریف لے کر آئیں گے۔ یہ بات حقیقت ہے، یہ بات سچ ہے کہ جہاں پر ذکر اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہے، وہاں پر زندہ تو زندہ ہی، وہاں پر مردہ بھی ضرور تشریف لاتے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس بات سے آئیے تشریف لائیں آیا اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور اس بات سے کبھی بھی ہم اپنے دل کو بہلا نہیں سکتے کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام جہاں پر بھی ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی ہوتا ہے، جس مقام پر بھی ہوتا ہے، وہ جگہ وہ مقام عزت دار ہو جاتی ہے۔ پروردگار عالم جس زبان مبارک سے ذکر اہل بیت علیہم السلام کرواتا ہے، وہ زبانیں ہمیشہ کائنات میں مبارک رہتی ہیں اور مبارک ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ طویل گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، مگر موقع اور محل کے مد نظر مجبوری ہے کہ دو چار الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ عزیزان گرامی، ذکر اہل بیت علیہم السلام کسی کو جھکنے نہیں دیتا ہے، ذکر اہل بیت علیہم السلام کسی کو تھکنے نہیں دیتا ہے۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام، صلوات پڑھیں مل جل کر۔ بہرحال یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہم کو تقویت پہنچاتا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہم کو طاقت دیتا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہماری طاقت کا سہارا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہماری آنکھوں کی بینائی بڑھاتا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہماری آواز میں قوت اور طاقت پیدا کرتا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہماری فکر کو طاقت دیتا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہمارے خیال کو بلندی دیتا ہے، یہ ذکر اہل بیت علیہم السلام ہے جو ہماری فکر کو پرواز دیتا ہے۔
ہم خاک پر رہنے والے، ظاہر ہے کہ خاکی مخلوق، خاکی بشر ہیں۔ اگر ہم اس در سے وابستہ نہ ہوتے تو فرشتوں میں ہمارے چرچے نہ ہوتے۔ اگر ہم اس در سے وابستہ نہ ہوتے تو فرشتوں میں ہمارے چرچے نہ ہوتے۔ بہرحال یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام جس زبان سے بھی ہوتا ہے وہ زبان مبارک ہو جاتی ہے، اور یہ ذکر اہل بیت جو بھی سنتا ہے کان بھی مبارک ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہ خمسہ مجالس ہندوستان کے مشہور اور معروف عالم دین خطاب کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ واقعاً قابل تحسین اور قابل فخر ہیں ہمارے جمال صاحب کہ جنہوں نے عالم دین کا انتخاب کیا ہے، اور ماشاءاللہ عالم دین بھی پہلی تشریف لا چکے ہیں۔ مولانا فیروز صاحب، مولانا اصغر صاحب قبلہ ہمارے دو تشریف فرما ہیں جو فیض آباد سے تشریف لے کر آئے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد محسن صاحب قبلہ کعبہ کے ہمراہ۔ ماشاءاللہ آج کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالم بعمل، صاحب اخلاق، صاحب کردار، صاحب علم، صاحب حلم، عالی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ کعبہ فیض آبادی، جو تشریف لا چکے ہیں۔ اس خمسہ مجالس کی دوسری مجلس جو کل انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے شروع ہو جائے گی، جس کو خطاب فرمائیں گے ہندوستان کے مشہور و معروف عالم دین، عالم ربانی، صاحب اخلاق، صاحب کردار، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب۔ حضرات، اب بالکل بھی وقت نہیں ہے، لیجیے حضرات میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مولانا موصوف صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، اور آنے کے بعد بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا موصوف صاحب، فیروز صاحب۔ حضرات، میں بڑے ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب مولانا فیروز عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب فیروز عباس صاحب۔ نعرے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ حضرات، یہ ہمارے بھائی کی محبت، میں شاعر آج نہیں ہوں، بہرحال آپ ہی لوگوں کا کلام، ہمارے افضل بھائی، ہمارے اصغر بھائی، آپ ہی لوگوں کا سن کے پڑھ لیتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ذرا سی رکھ دی جو خاک شفا مصلی پر، ذرا سی رکھ دی جو خاک شفا مصلی پر، سمٹ کے آ گئی کرب و بلا مصلی پر، ذرا سی رکھ دی جو خاک شفا مصلی پر، سمٹ کے آ گئی کرب و بلا مصلی پر، خدا کے ذکر میں کر کے حسین کو شامل، خدا کے ذکر میں کر کے حسین کو شامل۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ خدا کے ذکر میں کر کے حسین کو شامل، بچھا کے روتا ہوں فرش عزا مصلی پر، بچھا کے روتا ہوں فرش عزا مصلی پہ، کہ تمام اسلحے دنیا کے ہو گئے نابود، تمام اسلحے دنیا کے ہو گئے نابود، بسط خلود جو مانگی دعا مصلی پر، بسط خلود جو مانگی دعا مصلی پر، اور جسے حسین کے سجدے کی معرفت ہوگی، جسے حسین کے سجدے کی معرفت ہوگی، وہ خود ہی آئے گا تم دیکھنا مصلی پر، وہ خود ہی آئے گا تم دیکھنا مصلی پہ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ یہ قتل گاہ کا منظر ہے وہ قید خانے کا، یہ قتل گاہ کا منظر ہے وہ قید خانے کا، حسین سجدے میں زین العبا مصلی پر، حسین سجدے میں زین العبا مصلی پر، یہ قتل گاہ کا منظر ہے وہ قید خانے کا، حسین سجدے میں زین العبا مصلی پر۔ ملاحظہ فرمائے کربلا کو، زمین کرب و بلا کو بنا کے جائے نماز،
ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جسے حسین کے سجدے کی معرفت ہوگی، جسے حسین کے سجدے کی معرفت ہوگی، وہ خود ہی آئے گا تم دیکھنا مصلی پر، وہ خود ہی آئے گا تم دیکھنا مصلی پر. زمین کرب و بلا کو بنا کے جائے نماز، زمین کرب و بلا کو بنا کے جائے نماز. شہید جو بھی گرا وہ گرا مصلی پر، شہید جو بھی گرا وہ گرا مصلی پر. خود ایک مصلی ہے رومال فاطمہ زہرا، خود ایک مصلی ہے رومال فاطمہ زہرا. جبیں رکھتے ہیں اشک عزا مصلی پر، جبیں رکھتے ہیں اشک عزا مصلی پر. ملاحظہ فرمائیں، کہا حسین نے ماتھے پہ باندھ کر رومال، کہا حسین نے ماتھے پہ باندھ کر رومال. جبیں ہرکی رہے گی صدا مصلی پر. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم، دیکھ کر حضرت عباس کے ہاتھوں میں علم. گفتگو کرتے تھے آپس میں یہ ارباب ستم، جانب خیمہ شبیر بڑھاؤ نہ قدم. شیر بیٹھا ہے غضبناک لیے تیغ قدم، ایک حملے میں نہ یہ تیغ نہ لشکر ہوگا. آ گیا غیظ میں جو شیر تو محشر ہوگا. کوئی کہتا ہے کہ جرار نظر آتا ہے، ثانی جعفر طیار نظر آتا ہے، ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے، یعنی اللہ کی تلوار نظر آتا ہے. دشمن بھی جانتے تھے یہ دعا مانگو کہ لڑنے کی اجازت نہ ملے، خدمت زینب و کلثوم سے فرصت نہ ملے. یہ دعا مانگو کہ لڑنے کی اجازت نہ ملے، خدمت زینب و کلثوم سے فرصت نہ ملے. ایک مطلع دو تین شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. ارے کٹتی ہے زباں کٹ جائے مگر پیغام زبانی دیتے ہیں. ہم مدح علی میں دار پہ بھی لفظوں کو روانی دیتے ہیں. شعر بطور خاص رات کہ شاہد ہے ادائے میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. شاہد ہے ادائے میسم کی، ہم ہیں وہ علی کے دیوانے. ارے جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. جس پیڑ پہ پھانسی لگنی ہو اس پیڑ کو پانی دیتے ہیں. پیشانی حر پہ، پیشانی حر پہ
یہ کہہ کے رومال کو باندھا سرور نے، پیشان یہ حر پہ یہ کہہ کے رومال کو باندھا سرور نے، ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں، ارے جنت بھی فدا ہو جائے گی، ہم ایسی نشانی دیتے ہیں کہ عباس کی تربت کے ہی قریب پانی نے ٹھہر کے بتلایا، میں بہتا ہوں تب عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں، میں بہتا ہوں تب عباس مجھے جب اذن روانی دیتے ہیں۔ یہ آخری شعرات کہ قاتل کو پلایا حیدر نے، قاتل کو پلایا حیدر نے، لشکر کو پلایا سرور نے، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں، یہ ایسے گھرانے والے ہیں دشمن کو بھی پانی دیتے ہیں۔ بہت بلند نعرہ سلوات۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک مطلع ایک شعر مطلع خاص دیکھیں گے۔ یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے، ارے جو منکر زہرا کے کلیجوں کو جلا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے کہ خود فاطمہ زہرا بھی دعائیں تجھے دیں گی، خود فاطمہ زہرا بھی دعائیں تجھے دیں گی، بس شرط ہے غازی کا علم گھر میں سجا دے، یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے۔ بہت بلند نعرہ صلوات۔ یہ تھے جناب مولوی صاحب جو بارگاہ مظلوم کربلا میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے۔
جو حضرات باہر تشریف فرمائیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لے آئیں. آئیے حضرات میں سلسلہ آگے بڑھاتا ہوں. گزارش گزار ہوں جناب سہیل صاحب کی خدمت میں تشریف لا رہے ہیں. جناب سہیل صاحب ایک درود پڑھے محمد والے محمد پر. ایک مطلع 3-4 شعر حاضر محمد رخاص. ردیف ہے دکھائی دیتے ہیں بدر خاص پر. ایک اور درود پڑھے محمد والے. ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں. ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں. ملائکہ جو فلک پر دکھائی دیتے ہیں. بطول آپ کے نوکر دکھائی دیتے ہیں. بطول آپ کے نوکر دکھائی دیتے ہیں. مولانا صاحب یہاں سے شعر حاضر کروں بہت خاص کہ کہیں نظر نہیں آتے ہیں جو ملک بی بی. کہیں نظر نہیں آتے ہیں جو ملک بی بی. کہیں نظر نہیں آتے ہیں جو ملک بی بی. تمہارے در پہ وہ اکثر دکھائی دیتے ہیں. تمہارے در پہ وہ اکثر دکھائی دیتے ہیں. کہ تمہارا نقش کف پا ملے تو کیسے بھلا. تمہارا نقش کف پا ملے تو کیسے بھلا. کب آفتاب زمیں پر دکھائی دیتے ہیں. ایک درود پڑھیں محمد والے محمد پر. ما صلی اللہ. کب آفتاب زمیں پر دکھائی دیتے ہیں. کہ قریب آتے ہوئے جن کے موت گھبرائی. قریب آتے ہوئے جن کے موت گھبرائی. ہمیں وہ صرف 72 دکھائی دیتے ہیں. ہمیں وہ صرف 72 دکھائی دیتے ہیں. کہ نقاب پوش جو صفین میں لڑے عباس.
نقاب پوش جو صفین میں لڑے عباس، ادو پکار کے حیدر دکھائی دیتے ہیں، ادو پکار کے حیدر دکھائی دیتے ہیں، کہ ابھی بھی خیر ہے ہٹ جاؤ چھوڑ کر دریا، ابھی بھی خیر ہے ہٹ جاؤ چھوڑ کر دریا، دلیر کے چڑھتے ور دکھائی دیتے ہیں، دلیر کے چڑھتے ور دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص پوری توجہ چاہتا ہوں کہ کہاں میں جاؤں بھلا چھوڑ کر حسین کا در، پوری توجہ، کہاں میں جاؤں بھلا چھوڑ کر حسین کا در، کہاں میں جاؤں بھلا چھوڑ کر حسین کا در، یہیں علی جو پیمبر دکھائی دیتے ہیں، یہیں علی جو پیمبر دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ شعر آپ کی سماعت کے نظر کر رہا ہوں بطور خاص کہ بتاؤ کون سی اینک لگائے ہو بھائی، بتاؤ کون سی اینک لگائے ہو بھائی، جو بدترین ہے بہتر دکھائی دیتے ہیں، جو بدترین ہے بہتر دکھائی دیتے ہیں، بتاؤ کون سی اینک لگائے ہو بھائی، جو بدترین ہے بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ زبان میسا میں تمار کا تصادق ہے، زبان میسا میں تمار کا تصادق ہے، جو آج شاد سخنور دکھائی دیتے ہیں، جو آج شاد سخنور دکھائی دیتے ہیں، کہاں میں جاؤں بھلا چھوڑ کر حسین کا در، یہیں علی و پیمبر دکھائی دیتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے حضرات، اس خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے، خطاب فرما رہے ہیں عالم با عمل
صاحب اخلاق، صاحب کردار، صاحب علم، صاحب عمل، حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ و کعبہ جو فیض آباد سے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ و کعبہ، آپ صلوات سے ان کا خیر مقدم کریں۔ اللہم صل۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ رشیدہ بیگم اور ابن عباس مرحوم کے نام انصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والخد الأقمر والجبين الأزهر والنسب الأطهر والحسب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا أبي القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين۔ أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ خالق عصر عصر کی قسم کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے ایمان کا ثبوت وہ اپنے عمل و کردار سے پیش کرتے ہیں۔ خود ہی صاحب ایمان اور کردار نہیں ہوتے بلکہ سماج اور معاشرے کو بھی نیک اور باکردار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔
وتواصوا بالحق، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ واضح لفظوں میں سورہ مبارک عصر میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ صاحبان ایمان وہ خسارے میں نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں وہ نقصان میں ہیں، وہ گھاٹے میں ہیں، وہ خسارے میں ہیں۔ جبکہ دنیا کا مشاہدہ یہ ہے کہ ایماندار گھاٹے میں نظر آتا ہے اور بے ایمان فائدے میں نظر آتے ہیں۔ اس بات کو آپ دنیا دار سے پوچھئے تو وہ یہی جواب دے گا کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے، ایمانداری میں نقصان ہے۔ اور اس کی مثال ہمارے سماج اور معاشرے میں جا بجا نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک محلے کے دو افراد نے ایک پونجی لگا کر کے اور ایک ہی قسم کا بزنس شروع کیا۔ ایک صاحب کچھ دنوں کے بعد کافی ترقی کر گئے اور ایک دوسرے صاحب جہاں پر تھے وہیں رہ گئے۔ ہم نے پوچھا کہ جب بزنس ایک ہے اور سرمایہ بھی ایک ہے تو وہ اتنے آگے کیسے بڑھ گئے، آپ اتنے پیچھے کیسے رہ گئے؟ تو یہ تو نہیں کہا کہ وہ بے ایمان ہیں، لیکن اپنی صفائی میں بہت کچھ کہہ گئے۔ مولانا میں بڑی ایمانداری سے بزنس کرتا ہوں، میں ملاوٹ نہیں کرتا، میں ڈپلیکیسی نہیں کرتا ہوں، میں کم مال نہیں سپلائی کرتا۔ ایمانداری سے بزنس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر سکے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو آگے بڑھ گئے تو وہ ایماندار نہ تھے، انہوں نے بے ایمانی کی تو ترقی کر گئے، تو آگے بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے ملازمت میں آپ آئیے کہ دو آدمی ایک پوسٹ پر ملازمت کر رہے ہیں اور ایک ہی سیلری دونوں کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک کے گھر کی تقدیر بدل گئی، پرانا گھر نو تعمیر ہو گیا، زندگی کے تمام عیش و آرام کو انہوں نے فراہم کر لیا۔ ان کے یہاں ہم نے دیکھا کہ ہر نعمت موجود ہے، دوسرے صاحب وہ وہی پرانی اسکوٹر اس سے آفس گئے اور واپس آ گئے۔ گھر میں رنگ و روغن کی نوبت نہیں آتی ہے کہ جائے کہ تعمیر نو۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جب نوکری دونوں کی ایک ہے تو یہ الگ الگ طرز حیات کیسا؟ یا تو آپ بخیل ہیں، کنجوس ہیں، آپ اپنے اوپر سرمایہ خرچ نہیں کرنا چاہتے ہیں، دولت کو بچانا چاہتے ہیں، تو جواب یہ ہوگا مولانا میں بڑی ایمانداری سے نوکری کر رہا ہوں، میں رشوت نہیں لیتا، میں کمیشن نہیں لیتا ہوں، میں دیانتداری سے نوکری کر رہا ہوں، لہذا جو تنخواہ ہے اسی پر گزر و بسر کر رہا ہوں۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ رشوت لیتے ہیں، کمیشن لیتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں کہا جائے یہ ایماندار ہیں اس لیے نقصان میں ہیں، وہ بے ایمان ہیں اس لیے فائدے میں ہیں۔ تو جہاں بھی آپ چلے جائیے، جس شعبے میں چلے جائیے، جس لائن میں چلے جائیے، تو وہاں یہی نظر آتا ہے کہ بے ایمان فائدے میں ہے اور ایماندار نقصان میں ہے۔ بے ایمان ترقی کر رہا ہے، ایماندار جہاں پر ہے وہیں رہ جاتا ہے۔ تو ایک طرف پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بے ایمانی میں فائدہ ہے، دوسری طرف خدا کہہ رہا ہے کہ ایمانداری میں فائدہ ہے۔ ایک طرف اکثریت، دوسری طرف اقلیت نہیں بلکہ وحدت ہے، درمیان میں مسلمان ہے، اکثریت کی بات کو مانے یا وحدت کی بات کو مانے، دنیا جو کہے اس کو تسلیم کرے یا خدا جو کہے اس کو مانے۔ تو مسلمان یہ کہے گا ہم نے خدا کو مانا ہے تو خدا کی ماننی چاہیے، جو خدا کہے وہ مانا جائے گا، جو اہل دنیا کہیں اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو
تو وہ مانو جو خدا منوائے، وہ نہ مانو جس کو دنیا والے منوائیں۔ اب خدا کہتا ہے کہ ان کو مانو، دنیا والے کہتے ہیں نہیں ان کو مانو، تو مسلمان ہو تو اس کو ماننا چاہیے کہ جس کو پروردگار منوائے، جس کو خدا منوائے۔ اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میدان میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، سر اور تن جدا ہے۔ آپ پوچھئے کسی سے بھی کہ زندہ ہے یا مردہ، سب کا جواب یہ ہوگا یہ مردہ ہے۔ ایک ہندو آیا، اس سے آپ نے پوچھا یہ بتاؤ یہ زندہ ہے یا مردہ، اس نے کہا مردہ ہے۔ مسلمان آیا، اس سے آپ نے سوال کیا یہ زندہ ہے یا مردہ، اس کا جواب ہوگا یہ مردہ ہے۔ عیسائی سے پوچھئے، سکھ سے پوچھئے، مجوسی سے پوچھئے، جس سے بھی آپ پوچھیں گے سب یہ کہیں گے کہ سر تن سے جدا ہو جائے تو اس کو زندہ نہیں کہتے ہیں، اس کو مردہ کہتے ہیں، چاہے صاحب ایمان ہو یا بے ایمان ہو، نیک سیرت ہو یا بد سیرت ہو، سب یہ کہیں گے کہ لاش کو مردہ کہا جائے گا، زندہ نہیں۔ اب آئیے، ایک میدان میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے، وہاں پر ہم نے سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ مردہ ہے، اور خدا نے آواز دی خبردار ان کو مردہ گمان نہ کرنا، یہ زندہ ہے بلکہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہا ہے۔ تو اصول یہ مرتب ہوا کہ مسلمان ہو تو وہ مانو جو خدا کہے۔ اب دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ رہبر ہے، خدا کہتا ہے نہیں یہ رہبر ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ رسول ہے، خدا کہتا ہے نہیں یہ نائب رسول ہے۔ تو مسلمان ہو تو وہ مانو جو خدا کہے، یعنی جس کو خدا منوائے اس کو مانو، جس کو امت اجماع کر کے مان لے اس کو نہ مانو۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اور یہ مسلمان جب ماننے پر آتا ہے تو ہر بات کو مان لیتا ہے۔ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انبیاء 1,24,000 آئے، 1,24,000 نبیوں کو مسلمان مانتا ہے۔ کیا 1,24,000 کا نام معلوم ہے؟ ان کی تاریخ ولادت معلوم ہے؟ وہ کس سرزمین پر آئے وہ معلوم ہے؟ کب اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ معلوم ہے؟ کیا کچھ نہیں معلوم ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے؟ قرآن کریم میں انبیاء کی تعداد نہیں بیان کی گئی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، تعداد پیغمبر اسلام نے بتایا ہے۔ وہ مسلمان جو ہر بات پر بضد ہے کہ قرآن میں دکھائیے تو مانیں گے، تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں؟ اور اس کے باوجود مسلمان اس کو مانتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ نام نہیں معلوم ہے، علاقہ نہیں معلوم ہے، تاریخ ولادت نہیں معلوم ہے، تاریخ وفات نہیں معلوم ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نہیں معلوم، تو کیا مرسل اعظم کو بھی معلوم نہیں تھا؟ خاتم المرسلین کو بھی نہیں معلوم تھا؟ سید الانبیاء کو بھی نہیں معلوم تھا؟ پیغمبر تو جانتے تھے کیونکہ سردار انبیاء تھے، تو کیوں نہیں مسلمانوں نے پیغمبر سے سوال کیا؟ جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ نے 1.5 لاکھ کے قریب اصحاب کو چھوڑا۔ ان 1.5 لاکھ میں سے 1,24,000 صحابی پیغمبر کے پاس آتے ایک ایک دن اور کہتے حضور ایک ایک نبی کا نام بتا دیجئے۔ تو اس طریقے سے 1,24,000 انبیاء کے نام ہمارے پاس محفوظ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں 22 یا 24 کا ذکر ہے، لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، نہ اس میں ایک کم نہ ایک زیادہ۔ 1,24,000 انبیاء کو مسلمان مانتا ہے۔ تو اب سوال عالم اسلام سے ہے، عالم صحابیت سے ہے کہ تم نے کیوں نہیں پیغمبر اسلام سے پوچھا؟ نام جانے بغیر کیسے مان لیا؟ تو سارے مسلمانوں کا جواب یہ ہوگا کہ حضور سے سوال کرنا کیسا، حضور نے کہہ دیا ہم نے مان لیا۔ کتنا بھولا ہے یہ عالم اسلام
کہ جب ماننے پر آتا ہے تو نام نہیں معلوم ہے، علاقہ نہیں معلوم ہے، ولادت کی تاریخ نہیں معلوم ہے، مان لیتا ہے، اور جب نہیں ماننے پر آتا ہے تو پیغمبر اعلان بھی کرتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ تو قرآن کریم کا واضح لفظوں میں اعلان ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارے انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ تو عزیزوں، یہ بات طے ہے کہ خدا نے کہا ہے کہ ایماندار فائدے میں ہے تو ایماندار فائدے میں ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ہی کے نقصان کا اعلان کیوں کیا گیا، انسان ہی کے خسارے کا اعلان کیوں کیا گیا، ملائک نقصان میں کیوں نہیں ہیں، جانور نقصان میں کیوں نہیں ہیں، نہ معلوم کتنے اقسام ہیں مخلوقات الہیہ کے، ان کے نقصان کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، نہ معلوم خشکی پہ رہنے والی کتنی مخلوقات، سمندر میں رہنے والے کتنی مخلوق، اور کتنی ایسی مخلوق جن کو ظاہری نگاہوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن ان تمام مخلوقات میں نقصان کا اعلان کیا ہے انسان کا۔ انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ عزیزوں، ان لا تعداد مخلوقات کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ان کی تین ہی قسمیں بنتی ہیں۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے ایک روایت ہے جو علل الشرائع میں بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوقات کو تین قسموں پر خلق کیا۔ ایک وہ مخلوق جس کو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے لیکن خواہشات نہیں دی، تمنائیں نہیں دی، ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ دوسری وہ مخلوق کہ جس کے پاس خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، لیکن عقل و شعور نہیں دیا۔ تیسری وہ مخلوق کہ جس کے پاس عقل و شعور و وجدان بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں۔ جہاں صرف عقل و شعور ہے، خواہشات نہیں، وہ جوار قدس کے رہنے والے معصوم ملائکے ہیں۔ جہاں پر عقل و شعور ہے، خواہشات نہیں ہیں، اور جہاں صرف خواہشات ہیں، عقل و شعور و وجدان نہیں ہے، وہ ہیں جانور۔ جانور اپنی خواہش کی تکمیل کرنا جانتے ہیں۔ بھوک لگی ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اپنا باغ ہے یا مالک کا باغ ہے، وہ جس کے باغ میں جائیں گے قبضہ کر کے اس کو چر جائیں گے۔ دوسروں کے باغ پر قبضہ کر لینا یہ حیوانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ عزیزوں، ساتھ ساتھ یہ جانور اس سلسلے میں محتاط ہیں کہ اس کریم نے اپنا خانہ کرم بچھایا، جتنے قسم کی مخلوقات ہیں ان کے مزاج کے اعتبار سے غذا رکھی، ان کے مزاج کے اعتبار سے ان کا کھانا رکھا، اور ساتھ ساتھ یہ احتیاط، درندوں کی غذا جو ہے وہ درندوں کے لیے، چرندوں کو جو پسند ہے وہ ان کے لیے، پرندے جو چاہتے ہیں وہ ان کے لیے، ہر ایک کے مزاج کے اعتبار سے اس کریم نے نعمتیں اپنے خانہ کرم پر چن دیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جانور اپنی غذا کو پہچانتا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھا کہ بکری نے شیر کے کھانے پر ہاتھ صاف کر دیا ہو یا درندوں نے چرندوں کے کھانے کو کھا لیا ہو۔ اپنا مزاج پہچانتے ہیں، اپنی غذا پہچانتے ہیں۔ تو جانور اپنا حق پہچانتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جو اپنا مال بھی ہڑپ کرتا ہے، دوسروں کے مال پر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ تو عزیزوں، جانور کے پاس خواہشات اور تمنائیں ہیں۔ اب درمیان کی وہ مخلوق
جہاں عقل و شعور بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں، اس کا نام انسان ہے۔ انسان کو اللہ نے ملک کی ایک صفت دی، یعنی عقل و شعور و وجدان دیا، اور جانوروں کی بھی ایک صفت دی، یعنی خواہشات اور تمنائیں دی۔ جب یہ انسان اپنے عقل و شعور کے کمال پر ہوتا ہے تو ملک بھی سدرۃ المنتہا پر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، وہ مقام قاب و قوسین پر پہنچتا ہے۔ اور یہی انسان جب خواہشات کا اسیر ہوتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ عزیزوں، انسان کو اللہ نے متضاد صفات کا حامل بنایا ہے۔ یہ انسان مومن بھی ہے، یہی انسان کافر بھی ہے، یہی انسان عالم بھی ہے، یہی انسان جاہل بھی ہے، یہی انسان سخی بھی ہے، یہی انسان بخیل بھی ہے، یہی انسان شجاع بھی ہے، یہی انسان بزدل بھی ہے، یہی انسان کریم بھی ہے، یہی انسان لئیم بھی ہے، یہی انسان متکبر بھی ہے، یہی انسان متواضع بھی ہے، یہی انسان ظالم بھی ہے، یہی انسان مظلوم بھی ہے، یہی انسان شرافتوں کا پیکر بھی ہے، یہی انسان خباثتوں کا مجسمہ بھی ہے۔ جب انسان اپنی شرافت پر آتا ہے تو فرشتوں کی پیشانی قدموں پر جھکا لیتا ہے، اور جب یہی انسان اپنی کثافتوں پر جاتا ہے، اپنے خواہشات کا اسیر بنتا ہے، تو ٹھوکروں میں آنے والے پتھروں کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد علیہ۔ عزیزوں، قرآن نے واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عزیزوں، ایک طرف انسان کے خسارے کا اعلان ہے، ایک طرف انسان کی پستی کا اعلان ہے۔ جب انسان کے گھاٹے کا اعلان ہوا تو والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ جب اس کی پستی کا اعلان ہوا تو قرآن نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ دوسری طرف انسان کی بلندی کا اعلان ہوا تھا اس انداز میں لقد کرمنا بنی آدما، ہم نے اولاد آدم کے سر پر تاج شرافت و کرامت کو رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے۔ خلقت انسانی احسن تقویم ہے۔ پھر اعلان ہوا کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ قصیدہ قدرت نے اپنی خلاقیت کا کب پڑھا؟ زمین کا فرش بچھانے کے بعد نہیں، آسمان کا نیلگو شامیانہ تاننے کے بعد نہیں، یہ کہکشانوں کے خلق کرنے کے بعد نہیں، یہ چاند و سورج کی قندیلوں کی خلقت کے بعد نہیں، یہ بہتے ہوئے دریاؤں کی تخلیق کے بعد نہیں، یہ بلند کوہساروں کو خلق کرنے کے بعد نہیں، یہ معصوم ملائکہ کی بستیاں بسانے کے بعد نہیں، یہ جنت کی تخلیق کے بعد نہیں، یہ کوثر کی خلقت کے بعد نہیں، یہ عرش کی خلقت کے بعد نہیں، یہ کرسی کے وجود کے بعد نہیں۔ ان تمام مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا مگر اپنا قصیدہ نہیں پڑھا۔ جب انسان کو پیدا کیا تو خالق کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، با برکت ہے وہ ذات جو خالقین میں سب سے احسن ہے، سب سے خوبصورت، سب سے بہتر ہے۔ عزیزوں، ایک طرف انسان کی بلندی کا اعلان، دوسری طرف انسان کی پستی کا اعلان، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ کائنات دو قسموں کے انسانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک وہ انسان جو جانوروں سے بدتر ہے، ایک وہ انسان جو نقصان اور خسارے والا ہے، اور دوسری طرف وہ انسان کہ جس کے سر پر تاج شرافت و کرامت بشر رکھا گیا ہے۔ عزیزوں، یہ انسان کبھی قابیل کی شکل میں آتا ہے، کبھی نمرود کی صورت میں آتا ہے، کبھی حامان بن کر کے آتا ہے، کبھی شداد بن کر کے آتا ہے، کبھی فرعون کی شکل میں آتا ہے، کبھی قارون کی صورت میں آتا ہے، کبھی ابو لہب بنتا ہے، کبھی ابو جہل بنتا ہے، کبھی ابن جزلم بنتا ہے، کبھی یہی انسان یزید بنتا ہے، کبھی ابن زیاد بنتا ہے، کبھی شمر بنتا ہے، کبھی خولی بنتا ہے۔ تو قرآن نے کہا یہ گھاٹے والا انسان ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں
بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ کبھی یہ انسان صورت آدم میں نظر آتا ہے، کبھی شکل نوح میں نظر آتا ہے، کبھی شکل خلیل الرحمن میں آتا ہے، کبھی طور کے جلووں میں موسیٰ بن کر کے دکھائی دیتا ہے، کبھی چرخ چہارم پر عیسیٰ کی صورت پر آتا ہے، کبھی ہواؤں کو تسخیر کر کے سلیمان بنتا ہے، کبھی لوہے کو نرم کر کے داؤد بنتا ہے، کبھی صبر کی معراج پر پہنچ کر کے ایوب بنتا ہے، اور کبھی عدالت کی شکل میں یوسف بنتا ہے۔ یہ انسان کبھی کوہ فاران پر جلوہ گر ہوتا ہے تو محمد عربی کہلاتا ہے، اور کبھی منبر سلونی پر آتا ہے تو علی کہلاتا ہے، کبھی مقام حسن خلق میں آتا ہے تو حسن مجتبیٰ کہلاتا ہے، کبھی میدان صبر میں آتا ہے تو حسین بنتا ہے، اور کبھی مصلی عبادت پر نظر آتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے، کبھی مسند علم پر جلوہ گر ہوتا ہے تو محمد باقر بنتا ہے، کبھی مسند صداقت پر نظر آتا ہے تو جعفر صادق کہلاتا ہے، کبھی غصے کو پی لیتا ہے تو امام موسیٰ کاظم بنتا ہے، کبھی مکمل تسلیم و رضا بنتا ہے، رضا الہی کا مصداق بنتا ہے تو علی رضا کہلاتا ہے، اور کبھی تقوی کے جلوہ گاہ بنتا ہے تو محمد تقی کہلاتا ہے، کبھی ہدایت کے نظام لے کر کے اٹھتا ہے تو امام ہادی و علی نقی کہلاتا ہے، کبھی ہیبت و جلالت کی صورت میں نظر آتا ہے تو حسن عسکری کہلاتا ہے، اور کبھی پردہ غیب میں آتا ہے تو امام مہدی کہلاتا ہے۔ عزیزوں، یہ وہ انسان ہے جس کی بلندی کا قرآن نے اعلان کیا، لقد کرمنا بنی آدم۔ اعلان ہوا کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب خسارے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اپنے ایمان کا ثبوت اپنے نیک عمل سے پیش کرتے ہیں۔ بزبان خود مومن نہیں ہیں، بلکہ عمل کر کے اپنے ایمان کو ثابت کرتے ہیں، اور خود ہی باعمل نہیں ہوتے، سماج و معاشرے کو باعمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شہرت حاصل کر لیں تو ہم نے ترقی کر لی ہے، 10 آدمی ہمارے آگے پیچھے چلنے لگیں تو ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے، ہم نے عالی شان مکان بنوا لیا ہے تو ترقی حاصل کر لی ہے، دولت ہمارے پاس ہے تو ہم نے ترقی حاصل کر لی ہے، ہمارے پاس بہت سی پراپرٹیاں ہو گئیں تو ہم خسارے میں نہیں ہیں، ہم فائدے میں ہیں، دنیا میں ہمارا ہر جگہ نام جانا اور پہچانا جا رہا ہے تو ہم یقیناً بہت فائدے میں ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ نہ شہرت، نہ اقتدار، نہ دولت کوئی بھی انسان کو کامیاب اور فائدے والا نہیں بنا سکتی۔ آپ نے تاریخ میں ایک فاتح اعظم کا نام ضرور پڑھا ہوگا جس نے 39 سال کی عمر پائی اور 39 سال میں 39 ملکوں کو فتح کیا۔ آج کا دور نہیں تھا ترقی کا، وہ دور وہ تھا کہ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان نہ تھا، میزائل کا زمانہ نہیں تھا، ٹینک کا زمانہ نہیں تھا، تیز رفتار سواریوں کا زمانہ نہیں تھا۔ اس نے 39 سال میں 39 ملکوں پر قبضہ کیا، جس تاج پر نظر کی اس کو اپنی ٹھوکروں میں رکھ لیا، جس تخت کو دیکھا اس پر قبضہ کر لیا، جس حکومت کی طرف نگاہ کی اس حکومت کو اپنے زیر اقتدار لے آیا۔ آخر میں اس نے ایک ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اس ملک کا بادشاہ عقل مند تھا، اس نے اپنی عسکری طاقت کو دیکھا، اپنی ملٹری کو دیکھا اور یہ اندازہ لگایا کہ اتنی بڑی فوج سے لڑنا خودکشی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس فاتح اعظم کو ایک پیغام دیا، آپ کو اگر حکومت چاہیے تو ہم حکومت دے دیں گے، حکومت اتنی پیاری نہیں ہے جتنی ہماری رعایا کی جان قیمتی ہے، آپ کو خراج چاہیے تو ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں۔ فاتح اعظم نے اس کی بات کو پسند کیا اور کہا
کہ تم ہم کو سالانہ اتنا خراج دیتے رہو، ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اس نے ایک پیغام کہلوایا، آپ جب ہماری حکومت کی سرحدوں میں آ گئے ہیں تو آپ ہمارے مہمان بن جائیے، آپ بھی مہمان ہیں، آپ کا لشکر بھی مہمان ہے۔ اس نے حکم دیا کہ لشکر کے لیے کھانا تیار کیا جائے۔ وہ فاتح اعظم اپنے لشکر کے ساتھ اس ملک کے حاکم کا مہمان بن گیا۔ کھانا تیار ہو گیا، سپاہیوں کے لیے، فوجیوں کے لیے، کمانڈروں کے لیے دسترخوان بچھ گیا، لیکن فاتح اعظم کو اپنے محل میں بلایا، وہاں دسترخوان بچھایا، لیکن کھانا نہیں منگایا۔ دیر ہوئی تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے بھی بھوک لگی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بنیادی ضرورتیں سب کے لیے ہیں، چاہے وہ ایک فقیر ہو یا دنیا کا شہنشاہ ہو، بھوک سب کو لگتی ہے، اس کو بھی بھوک لگی۔ اس نے کہا میرا کھانا لایا جائے۔ اس حاکم نے اشارہ کیا تو جواہرات لا کے رکھ دیے گئے، دینار و درہم لا کر رکھ دیے گئے اس کے سامنے، اور کہا گیا حضور بسم اللہ۔ اس نے کہا ان چیزوں کو دیکھ کر کے خوش ہوا جا سکتا ہے، ان سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ کہا حضور آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا وہی جو عام انسان کی غذا ہے۔ کتنی غذا آپ کی ہے؟ کہا 3 پاؤ۔ اس حاکم نے سکندر اعظم سے کہا کہ افسوس کا مقام ہے، کیا تم کو تمہارے ملک کی سرحدوں میں 3 پاؤ غذا نہیں ملی کہ تم عورتوں کو بیوہ کر رہے ہو، بچوں کو یتیم کر رہے ہو، آبادیوں کو ویرانے میں تقسیم کر رہے ہو۔ یہ لمحہ فکریہ تھا اس فاتح اعظم کے لیے۔ وہاں سے واپس پلٹا، پھر کسی ملک پر اس نے حملہ نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوا، اطباء علاج سے عاجز ہوئے۔ اس نے حکم دیا کہ دنیا کے طبیبوں کو بلایا جائے، جو جو دوا کی گئی مرض بڑھتا گیا۔ آخر میں ماہر طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب آپ وصیت کر لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس وقت بہت کم بچا ہوا ہے۔ اس نے اپنے استاد کو بلایا، استاد ہماری وصیت یہ ہے کہ میرے دونوں ہاتھوں کو بند کفن سے باہر نکال دیا جائے۔ افسوس میں سمجھا کہ میری فوج مجھے بچا لے گی، میرے خزانے مجھے بچا لیں گے، میرا اقتدار مجھے بچا لے گا، لیکن کوئی میرے کام نہیں آیا۔ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر نکالا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں نقصان میں جا رہا ہوں، میں خسارے میں جا رہا ہوں، میں اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ ہماری جانیں قربان ہو جائے اس مولا کے اوپر کہ جس کی غذا نان جوی تھی، جس کا لباس پیوندار تھا۔ جب اس دنیا سے جانے لگا تو اعلان کیا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب گیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد اور حفظو مولا متقیان نے اپنی کامیابی کا اعلان بعد میں کیا جب ابن ملجم کی ضربت سر پر لگی، لیکن اپنے چاہنے والوں کی کامیابی کا اعلان پہلے کیا جب آیت تطہیر نازل ہوئی۔ آیت تطہیر کی افادیت کو جب مرسل اعظم نے بیان کیا تو لسان اللہ نے کہا اذم واللہ فزنا وصعدنا وکذالک شیعتنا فازوا وصعدوا۔ جس طریقے سے قسم خدا کی ہم کامیاب ہوئے، خوش نصیب ہوئے، ایسے ہی ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے، خوش نصیب ہوئے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل کامیابی خود کامیاب ہونا نہیں ہے، چاہنے والوں کو بھی کامیاب بنانا ہے، چاہنے والوں کو کامیاب بنانا ہے کہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں۔ ان کو وہ راستہ دکھانا ہے کہ جس پر چل کر کے، جس پر عمل کر کے واقعاً وہ کامیاب کہلائیں، اس کامیابی کو حاصل کر لیں جس کو بڑے بڑے شہنشاہ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ اور یاد رکھیں کہ اہل بیت کا چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنی زبان حال سے یہ اعلان کرتا جاتا ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں کو خالی نہ سمجھو۔ اس فاتح اعظم کی طرح ہمارے دونوں ہاتھ خالی نہیں ہیں، ایک میں قرآن ہے، دوسرے میں عطرت کا دامن ہے۔
اور عزیزوں یہ کامیابی ہی کا اعلان ہے کہ دو چیزیں ہیں کامیابی کا نسخہ نا، یعنی قرآن اور اہل بیت۔ جب ہم میں کا کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم قرآن خوانی بھی کرتے ہیں اور ممبر سے ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنا اور ذکر اہل بیت کرنا جانے والے کی کامیابی کا اعلان ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ یہ انسان خسارے میں ہے، یہ انسان نقصان میں ہے، یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ عزیزوں یاد رکھیں کہ اس نقصان سے بچنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی لطیف داستان میں نے پڑھی جس کو برسبیل مثال آپ سمجھیں کہ ایک علاقہ تھا، اس علاقے کا دستور یہ تھا کہ وہ اپنا بادشاہ اپنوں کے درمیان سے نہیں منتخب کرتے تھے، باہر سے جو اجنبی آتا تھا اس کو استقبال کر کے اپنے شہر میں لاتے تھے اور شہر کا بادشاہ بنا دیتے تھے، اور اس سے کہتے تھے کہ آپ کی حکومت کی مدت ہے 1 سال، 1 سال آپ جو کہیں گے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی، 1 سال کے بعد آپ کو تخت سے اتار دیا جائے گا، اور اتارنے کے بعد آپ اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، جہاں ہم چھوڑیں گے وہاں جانا ہوگا۔ یہ دستور تھا۔ سال بھر بادشاہ بنایا، تخت سے اتارا، پاس کا ایک بھیانک جنگل، وہاں جا کر کے چھوڑ آتے تھے۔ اتفاق سے نئے سال میں یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کوئی اجنبی آئے تو اس کو اپنا حاکم بنائے۔ سامنے سے ایک اجنبی آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو ان لوگوں نے کہا ہم آپ کے استقبال میں کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ میرا استقبال کیوں کر رہے ہیں؟ میں کوئی معروف شخصیت تو نہیں ہوں، نہ آپ مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم آنے والے اجنبی کو 1 سال کے لیے حاکم بناتے ہیں، 1 سال کے لیے اپنا بادشاہ بناتے ہیں، اور 1 سال کے بعد اس کو جا کر کے ایک جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ آپ آ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے حاکم بن جائیے۔ اب حکومت مل رہی ہے، چاہے 1 ہی دن کی صحیح، جو حکومت پرست ہیں ان کو بہرحال اقتدار ہر لمحے پیارا ہوتا ہے، چاہے اس کے ذریعے دین کی توہین ہو یا اس کے ذریعے آل محمد کے آثار وہ مٹ رہے ہوں، چاہے تعلیمات آل محمد پامال ہو رہی ہو، چاہے کفر کی آواز میں آواز ملانا ہو، مگر کیونکہ ہم اقتدار پسند ہیں ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عزیزوں اس نے اس بات کو قبول کر لیا، تخت شاہی پر بیٹھ گیا، اور اس نے پوچھا کہ ہم سے پہلے کن لوگوں نے حکومت کی؟ انہوں نے بتایا فلاں تھے، پھر ان سے پہلے فلاں، ان سے پہلے فلاں۔ کہاں گئے؟ کہا پاس کے جنگل میں ہم چھوڑ آئے۔ اس نے کہا سب چلو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اب جو بھیانک جنگل میں گئے جہاں اژدہے تھے، درندے تھے، اس نے دیکھا کہ جگہ جگہ پر انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ کہا یہ کس کے ڈھانچے ہیں؟ کہا یہ ان کے ڈھانچے ہیں کہ جنہوں نے 1 سال تک ہمارے اوپر حکومت کی۔ وہ یہ دیکھ کر کے پلٹ کر کے آیا اور اس نے سالار اعظم کو بلایا اور اس سے کہا کہ فوج لے کر کے جائیے، جنگل میں جتنے درندے ہیں اور جتنے اژدہے ہیں سب کو ختم کر دیجیے۔ فوج کو اس کام میں لگا دیا۔ تھوڑی مدت میں جنگل صاف ہو گیا۔ اس نے انجینئروں کو بلایا، اس نے معماروں کو بلایا، مزدوروں کو بلایا کہ اب جنگل کی صفائی کی جائے، وہاں محل تعمیر کیا جائے، مکانات تعمیر کیے جائیں، ہر وہ سامان پہنچایا جائے جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جو چیزیں شہر میں ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پہنچائی جائیں۔ وہ سال بھر اس نے حکومت کم کی، جنگل کے نظام کو زیادہ دیکھا، یہاں تک کہ جب مدت حکومت اس کی پوری ہو گئی تو اس نے آیان سلطنت کو بلایا، وزیر اعظم، وزیر خزانہ، سپہ سالار، سب سے کہا اپنی رسم پوری کیجئے، جہاں سب کو چھوڑ کر کے آئے تھے وہیں ہم کو بھی چھوڑ دیجئے۔
ان کا جواب تھا کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس عقل مند حاکم کی ضرورت تھی وہ مل گیا۔ آپ سے پہلے جتنے تھے وہ حکومت میں ایسا مصروف ہوئے، عیش و آرام میں ایسا پڑ گئے کہ انہیں اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جہاں جانا ہے وہاں کا کوئی خیال نہیں تھا، آپ نے اپنے انجام پر نظر رکھی، لہٰذا اب آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزوں، یوں تو یہ ایک داستان ہے، لیکن یہ مثال ہماری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، ہر انسان کی ہے، ہر مومن کی ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا استقبال کیا جاتا ہے، ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب حیات کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو یہی چاہنے والے کندھے پر لاد کر کے قبر کے جنگل میں چھوڑ آتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے وہاں کا انتظام کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے وہاں کا انتظام نہیں کیا وہ گھاٹے میں رہا، وہ خسارے میں رہا، وہ نقصان میں رہا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ عزیزوں، یہ انسان ہی کے نقصان کا اعلان کیوں کیا ہے کہ انسان خسارے میں ہے؟ یاد رکھیں کہ انسان ہونا یہ ایک شرف تو ہے، لیکن یہ قابل فخر نہیں ہے۔ خدا نے ہم کو انسان بنایا ہے تو ہم انسان بنے ہیں، یہ ہمارا شرف ہے۔ فخر اس پر کیا جاتا ہے جو انسان اپنی محنت سے حاصل کرے۔ باپ کی طرف سے جو ملا ہے وہ ہے شرف، لیکن اپنی صلاحیت سے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ ہے ہمارا افتخار۔ اب کتنے ایسے نادان ہیں جو صرف باپ کی طرف سے ملے ہوئے شرف پر اکتفا کر لیتے ہیں، خود کچھ بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ عزیزوں، انسان ہونا یہ ہمارا شرف ہے، انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان و کردار بن جانا یہ ہمارا افتخار ہے۔ ورنہ خدا اگر ہم کو حیوان پیدا کرتا تو ہم کیا کر لیتے، جانور خلق کرتا تو کیا کر لیتے، اور صرف انسان ہونے پر انہی انسانوں کو قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے ہی بدتر ہے۔ اور خود قرآن کریم میں آپ دیکھیں کہ مثال دی ہے جانوروں کی، قرآن نے انسان کو جانور کہا ہے۔ سورہ مبارکہ جمعہ آپ پڑھتے ہیں، ہر جمعے میں اس آیت کی تلاوت ضرور سنتے ہوں گے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال کہ حملوا التوراۃ، کہ جنہوں نے توریت کو اٹھایا یعنی توریت پر عمل کیا، ثم لم یحملوها، اور پھر اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، کمثل الحمار، وہ گدھے جیسے ہیں، وہ گدھے جیسے ہیں کہ جنہوں نے کتاب خدا پر عمل نہیں کیا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جو قرآن پر عمل نہیں کر رہا ہے، جو شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، لوگ اس کو انسان سمجھ رہے ہیں، لیکن نگاہ پروردگار میں وہ حمار ہے، گدھا ہے۔ تو یہ گدھے کی مثال قرآن کریم نے کیوں دی؟ بہت سے جانور ہیں، ان کے جیسا کیوں نہیں کہا؟ گدھا محنتی جانور ہے، سیدھا جانور ہے، مالک جتنا بوجھ لاد دیتا ہے وہ اف نہیں کرتا، لیکن قرآن کریم نے انسانوں کو گدھا کہا۔ اس میں کمی کیا ہے؟ کیا کمی یہ ہے کہ یہ عقل نہیں رکھتا، عقل سے کام نہیں لیتا ہے، اس کے اندر ذہانت اور فطانت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ لقب ہے، کم سے کم ہماری عمر کے تمام بزرگوں کو یہ مل چکا ہے۔
والدین اگر کوئی بات سمجھانا چاہتے نہیں سمجھے، گدھے ہیں آپ۔ استاد، ماسٹر، ٹیچر بیچارہ سمجھا رہا ہے اور ہم نہیں سمجھ سکے تو کہا گدھے ہیں آپ۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تمغہ کم و بیش سب کو مل چکا ہے۔ جو پرانے زمانے کے جو بزرگ تھے وہ بہرحال جب ناراض ہوتے تھے اور بات نہیں آدمی سمجھ پاتا تھا تو کہتے تھے گدھے، یعنی عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ تو گدھے کی مثال اس لیے قرآن نے دیا کمثل الحمار، یہ مثل گدھے کے ہیں، کیونکہ گدھا عقل سے کام نہیں لیتا۔ اب عقل سے کام نہ لینا کس کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہی وزیر گنج میں ہم جا کر کے سٹی اسٹیشن کے پاس کھڑے ہو گئے، ہمارے بزرگ افتخار بھائی جو ہمارے فیض آباد کے ہیں یہ ہمارے ساتھ، دیکھا ایک صاحب بیگ لے کر کے آ رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ہنسنے لگے، نہیں بتا سکے کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کہا وزیر گنج میں آپ کو کس کے یہاں جانا ہے، کس سے ملاقات کرنا ہے؟ وہ یہ بھی نہیں بتا سکے کہ جانا کہاں ہے۔ وزیر گنج نہ صحیح چلیے گولا گنج نہیں صحیح تو مفتی گنج، کہاں جانا ہے وہ نہیں بتا سکے۔ تو نہ یہ معلوم کہ کہاں سے آئے ہیں اور نہ یہ بتا پا رہے ہیں کہ جانا کہاں سے ہے۔ افتخار بھائی نے کہا مولانا چلیے مجلس کا وقت ہو رہا ہے، یہ کچھ کم نظر آ رہے ہیں، کہاں آپ ان کے چکر میں پڑ گئے؟ ہم نے کہا افتخار بھائی یہ تو ہم کو پورے نظر آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کم نظر آ رہے ہیں۔ ہاتھ بھی سلامت ہیں، پاؤں بھی سلامت ہے، ناک و نقشہ بھی درست ہے، کان بھی اپنی جگہ ہے، ہم کو تو کوئی کمی نظر نہیں آئی اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کم ہیں۔ کہا مولانا ہاتھ پاؤں میں کم نہیں ہے، عقل میں کم ہے، یہ دیوانے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے کیسے پتہ کیا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے، دماغ کھول کر کے دیکھا کہ عقل ہے یا نہیں ہے؟ جواب ملا کہ عقل دیکھنے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے۔ کہ آپ نے کیسے محسوس کیا کہ ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا مولانا ابھی آپ نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو ان کو نہیں معلوم، نہیں بتا سکے۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یہاں آپ کو کہاں جانا ہے تو نہیں بتا سکے۔ تو جس کو یہ نہ معلوم ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے تو اس کو بے عقل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا انا للہ کہو تاکہ معلوم ہو کہاں سے آ رہے ہو، انا الیہ راجعون کہو تاکہ معلوم ہو کہاں جانا ہے۔ کہ جب بھی کوئی وقت آئے، مصیبت آئے تو قالو تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے یہاں سے آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہے۔ اور اسی بات کو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس انداز میں کہا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ تو ما عبد بہ الرحمن یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ واکتسب بہ الجنان یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہماری منزل کیا ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو عزیزوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان ہونا یہ شرف ہے لیکن لائق افتخار نہیں ہے۔ انسانیت سے بلند ہو کر کے صاحب ایمان اور کردار بننا یہ ہمارا افتخار ہے۔ انسان کی دنیا الگ ہے اور ایمان کی دنیا الگ ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، مرد ہوتا ہے، عورت ہے، مریض ہے، صحت مند ہے، لیکن ایمان میں یہ کیفیتیں نہیں بدلتی۔ ایمان کی جو کیفیت ہے وہی ہے۔ انسان عمر کے اعتبار سے بدلتا ہے، ایمان کیفیت کے اعتبار سے نہیں بدلتا ہے۔ انسان بچہ اور بوڑھا ہوتا ہے لیکن ایمان میں نہ کوئی بچہ ہوتا نہ کوئی بوڑھا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو
ایمان کے اعتبار سے کل ایمان ہو، انسان کے اعتبار سے ہو سکتا ہے بوڑھا ہو، ایمان کے اعتبار سے بے ایمان ہو۔ اور ہم نے تاریخ اسلام میں دیکھا کہ بچے نے تصدیق رسالت کیا، بوڑھے نے نبوت میں شک کیا۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ انسان ہونے کے ناطے آپ دیکھیے کہ رشتہ داریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ انسانی رشتے سے تو رشتہ داری ہے اور ایمانی رشتے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ نوح کا بیٹا انسانی رشتے سے بیٹا ہے، لیکن ایمانی رشتے سے جناب نوح سے کوئی تعلق نہیں۔ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ جناب نوح کی زوجہ انسانی رشتے سے ایک نبی کی بیوی ہے، ایمان کے اعتبار سے کوئی تعلق جناب نوح سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابو لہب ایمانی رشتے سے پیغمبر کا چچا ہے، انسانی رشتے سے پیغمبر کا چچا ہے۔ انسانی رشتے سے ابو لہب پیغمبر کا چچا کہلائے گا، ایمان کے رشتے سے نبی کریم اور ابو لہب میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اگر انسانی رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سلمان کا پیغمبر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، وہ عجم کے رہنے والے، یہ عرب کے رہنے والے۔ لیکن ایمان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سلمان اہل بیت میں شامل ہیں۔ انسانی رشتے سے رشتہ داری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کے اعتبار سے رشتہ دار بھی پہلو میں ہوگا تو پیغمبر اپنی بزم سے نکال دیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزوں، قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ ایمان اور ایمان کا ثبوت عمل صالح، اور خود صاحب ایمان و کردار نہ بنو، سماج اور معاشرے کو بھی نیک اور صالح بناؤ۔ اور کیسے نیک اور صالح بنانا ہے؟ حق و صبر کی وصیت کر کے۔ قرآن کریم نے جو اعلان کیا ہے اس کا ترجمہ آپ جہاں بھی پڑھیے تو والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اور حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اچھا اگر اس کو یوں بدل دیا جائے کہ سارے انسان فائدے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان نہیں لائے، جو عمل صالح نہیں بجا لاتے، حق و صبر کی وصیت نہیں کرتے، تو معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ میں ایک مثال دے دوں۔ مثال کے طور پر لکھنؤ بہت بڑی شیعہ آبادی ہے، ہندوستان کی سب سے بڑی آبادی ہے۔ لکھنؤ سے باہر ہم کسی گاؤں میں گئے مجلس پڑھنے کے لیے، جہاں مومنین کی تعداد میکسیمم 500، سب سے بڑا مجمع 500 کا۔ اتفاق سے میرا اشتہار تھا، میرا نام تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ میری ذاکری اور خطابت عام ذوق اور مزاج سے الگ ہٹ کر کے ہے، لہذا کوئی آئے ہی نہیں۔ 10 آدمی آئے اور ان میں مجلس ہو گئی۔ میں مجلس پڑھ کر کے آیا، اتفاق سے اسی علاقے کے ایک صاحب مل گئے، مولانا آپ ہمارے گاؤں گئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کتنا مجمع تھا؟ ہم نے کہا پورا گاؤں آیا تھا، پھر 490 افراد نہیں آئے تھے۔ آپ ہنس رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ بات تو میں نے غلط نہیں کی؟ کہا نہیں یار مولانا، آپ نے بات صحیح کہی ہے، لیکن کثرت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، قلت کا تذکرہ بعد میں۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کوئی نہیں آیا، پھر 10 آدمی آئے، آپ نے کہا سب آئے تھے، پھر 490 نہیں آئے، تو قرآن کریم نے کثرت کا اعلان پہلے کیا ہے۔ اکثریت خسارے والوں کی ہے، اکثریت نقصان والوں کی ہے، اکثریت گھاٹے والوں کی ہے۔ آپ دیکھیے کہ لہجہ یہی ہے قرآن کا، لا الہ کہا کیونکہ الہ کی تعداد زیادہ تھی،
سورج، چاند، پہاڑ، دریا، جانور، انسان، پتھر سب خدا ہیں۔ دین نے کہا لا الہ، یہ خدا نہیں ہے، الا اللہ سوائے ایک کے۔ تو کثرت کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے، قلت کا تذکرہ بعد میں۔ جیسے لا فتح، کوئی جوان نہیں ہے، الا علی، سوائے علی کے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ لا فتح کی تعداد زیادہ ہے، فتح کی تعداد کم ہے۔ تو اکثریت کا ذکر پہلے، اقلیت کا تذکرہ بعد میں۔ قرآن کریم نے اکثریت کے خسارے کا اعلان کیا، اکثریت کے گھاٹے کا اعلان کیا، اکثریت کے نقصان کا اعلان کیا۔ 80 مقامات ہیں جہاں اکثریت کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ بھیڑ کہاں جا رہی ہے۔ اکثرہم لا یعقلون، اکثریت عقل نہیں رکھتی، اکثریت سمجھتی نہیں، اکثریت ایمان نہیں لاتی ہے۔ تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ پیج پر فالوور کتنے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کدھر پایا جاتا ہے، عمل صالح کہاں ہے، حق و صبر کی وصیت کہاں ہے۔ تو اکثریت انسان کی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ مشہور ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، پاورفل ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ مشکل حالات میں آپ نے ایمان کی حفاظت کتنی کی، مشکل حالات میں آپ نے عمل صالح کی رعایت کتنی کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کو کتنا پورا کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب نکلے تھے مدینے سے تو آپ نے محمد حنفیہ کو خط لکھا تھا، اور یہ لکھا تھا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اور اصلاح کیا ہے؟ اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کا حکم دیا جائے اور برائیوں سے روکا جائے، میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر۔ تو جو امام کا مقصد ہے وہی عزا کا مقصد ہے۔ امام مظلوم کا مقصد اور عزاداری کا مقصد یہ دو نہیں ہو سکتا۔ تو منبر میں کچھ رخ فضائل کے ہونے چاہیے، عظمت اہل بیت بیان ہو، اور کچھ باتیں امام کی تاثیر کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں، بہت سی شکلیں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ ہماری ماتمی انجمنیں، یہ ہمارے لیے ہمارا سمبل ہیں، ہمارا نشان ہے۔ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے۔ اگر ہم سے ناشائستہ حرکتیں سرزد ہو رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے امام کے لیے ذلت کا سبب بن رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے امام کے کردار کو پیش کیا ہے، ہم نے یہ بات ثابت کر دی کہ ماتمدار کیسے ہوتے ہیں، عزادار کیسے ہوتے ہیں، تو یقین مانیں کہ یہ ہمارے امام کی خوشی کا سبب ہوگا۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سب کی ذمہ داری ہے۔ فرش عزا کی عظمت کو پہچانیں، اس کے ذریعے سے زیادہ پیغام اہل بیت کو عام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ فضائل اہل بیت بیان کیے جائیں۔ یہ منبر ذاتیات بیان کرنے کے لیے نہیں، سماج اور معاشرے میں محبت پیدا ہو۔ یاد رکھیں کہ اخلاقیات میں اہم ترین جس وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کے ضمن میں جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی۔ آج ہم اتنے اجنبی ہوئے جا رہے ہیں کہ جس دین نے تاکید کی ہے انما المؤمنون اخوہ، اگر صاحبان ایمان ہیں تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم اپنے بھائیوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحمی وہ ہے کہ جو ہماری عمر میں اضافہ کرتی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہماری حیات میں 3 سال باقی ہوں، صلہ رحمی کی بنیاد پر وہ 3 سال 33 سال میں بدل جائیں۔ صلہ رحمی سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، موت کے وقت آسانی ہوتی ہے، سکرات موت آسان ہوتے ہیں۔ عزیزوں، فراوانی میں ہم صلہ رحمی کرنے سے ہچکچاتے ہیں،
ذرا دیکھیے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے مشکل حالات میں صلہ رحمی کیا ہے، مشکل حالات میں ایثار کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں میدان کربلا جو ایثار، صبر، حق و صبر کی وصیت اور نصیحت کا مرقع ہے۔ کربلا میں جتنے افراد تھے وہ سب کے سب وسائل حیات سے محروم تھے۔ 3 دن کی بھوک بھی تھی اور 3 دن کی پیاس بھی تھی، لیکن اس کے باوجود حق و صبر کی وصیت جاری و ساری تھی۔ ہر شہید جب اس دنیا سے جانے لگتا تھا تو وہ اپنے لیے وصیت نہیں کرتا تھا، اپنے بچوں کے لیے وصیت نہیں کرتا تھا، وہ وصیت کرتا تھا تو امام مظلوم کی نصرت کے لیے۔ ابن اوسجہ مقتل میں پڑے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، امام حسین سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر نے پوچھا، اے مسلم ابن اوسجہ یہ بتاؤ تمہاری زوجہ بھی ہے، تمہارا بیٹا بھی ہے، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے تو وصیت کرو، جب کہ ہم کو معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں۔ تو ابن اوسجہ نے امام کی طرف اشارہ کیا، آنکھوں سے اشک رواں تھے، اے حبیب کوئی اور وصیت نہیں ہے، جب تک زندہ رہنا امام کا خیال رکھنا، جب تک زندہ رہنا اپنے امام کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، اپنے امام کی نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ ارباب عزا یہ کربلا والے ہیں جو ایک دوسرے کو متوجہ کر رہے ہیں۔ وہ کڑیل جوان بیٹا جو باپ کے پاس میدان جنگ سے واپس آیا اور اس نے صرف اتنا کہا کہ بابا کہیں سے اگر پانی میسر ہو جاتا تو میں ایسی جنگ کرتا کہ کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔ بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ذرا سوچئے کہ وہ پسر جس نے کبھی اپنے باپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، وہ کوئی بڑی چیز نہیں مانگ رہا ہے، بابا صرف تھوڑا سا پانی پلا دیجئے یا تھوڑا سا پانی کہیں سے مل جائے۔ سوچئے اس باپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کا بیٹا مرنے والا ہے اور وہ کوئی بڑی فرمائش نہیں کر رہا ہے، تھوڑا سا پانی مل جائے۔ آپ نے انگوٹھی دہن میں دیا اور کہا جاؤ تمہارے دادا ساقی کوثر سیراب کریں گے۔ ادھر اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، اکبر زمین پر آئے تو وہیں سے باپ کو سلام آخر کو کہا کہ بابا سلام آخر قبول ہو۔ امام سے دوسرا فقرہ وہ کہتے ہیں، اے بابا اب میری مشکلیں ختم ہو گئی، میرے دادا ساقی کوثر نے مجھے جام کوثر سے سیراب کر دیا۔ ارے وہ دوسرا جام آپ کے لیے ہے عزیزو، یہ وتواصوا بالحق بھی ہے، وتواصوا بالصبر بھی ہے، حق کی بھی وصیت ہے، یہ صبر کی بھی وصیت ہے۔ ارباب عزا کڑیل جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب ایک کمسن شہزادہ خیمے میں موجود ہے، وہ بھی پیاسا ہے۔ امام فوج اشقیاء کے سامنے ننھے مجاہد کو لے کر کے آئے کہ تم میں سے کوئی صاحب اولاد ہے جو اس کو پانی پلا دے۔ ارباب عزا پانی نہ ملا، بلکہ پانی کے بدلے میں وہ بچہ تیر ستم کا نشانہ بنا۔ اصغر نے مسکرا کے بابا کی طرف دیکھا، یہ مسکرائے نہیں بلکہ صبر کی وصیت ہے، اے بابا میری پیاس کے اوپر آپ زیادہ پریشان نہ ہو، ہم سیراب ہو جائیں گے، بابا مطمئن رہیے۔ بچہ مسکراتے ہوئے گیا۔ ارباب عزا کتنے سنگ دل تھے یہ افراد۔ چنانچہ ایران کے ایک عالم دین نے ایک مصائب پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ سردی کا زمانہ تھا، بڑی ٹھنڈک تھی، میں سفر کر رہا تھا، میری گاڑی خراب ہو گئی، اس کا ہیٹر خراب ہو گیا، برف باری ہو رہی تھی، میں باہر نکلا، بہت ہاتھ دیا، کوئی گاڑی نہیں رکی، کوئی مدد نہیں آئی۔ دوسری طرف گاڑی میں میرا بچہ تھا جس کا جسم سرد ہوتا جا رہا تھا، میری بیوی بے چین تھی، یہ تو مر جائے گا، اس کا بدن ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے، ذرا کہیں سے بھی مدد تلاش کیجئے۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا،
میں نے بچے کو کار سے لیا اور آغوش میں لے کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں بچے کو لے کر کے کھڑا ہوا تو لوگ رک گئے، مسلسل ایک کے بعد گاڑیاں رکتی گئی اور سب آ کر کے خیریت پوچھنے لگے، اس بچے کو لے کر کے یہاں ٹھنڈک میں کیوں کھڑے ہو؟ تو ہم نے کہا گاڑی خراب ہو گئی ہے، گرمی کا کوئی سامان نہیں ہے، بچے کے پاس دودھ نہیں ہے تو کوئی اس کو دودھ لا کر کے دے رہا ہے، کوئی کمبل لا کر کے دے رہا ہے، کوئی اور سامان دے رہا ہے، کوئی میکینک کو بلانے کی بات کر رہا ہے، بچے کی جان بچ گئی۔ وہ عالم دین کہتا ہے کہ میں روتا ہوا آیا، میری زوجہ خوش ہوئی کہ میرا بچہ تو بچ گیا، مگر میں رو رہا تھا۔ میری بیوی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو، کیوں گریا کر رہے ہو؟ اس عالم دین نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بچے کو لے کے کھڑا ہو گیا تو اتنے لوگ مدد کے لیے آ گئے، ارے کسی نے دودھ پلایا، کسی نے گرم پانی لا کر کے دیا، کسی نے کمبل لا کر کے دیا۔ ہائے میرے مولا حسین اصغر کو لے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ کوئی پانی پلا دے، ظالم نے تیر مارا، بچہ پیاسا شہید ہو گیا۔ امام نے آسمان کی جانب رخ کیا، اے پروردگارا میرا بچہ ناقہ صالح سے کم نہ تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مولانا سید محمد ذکی مرحوم اور مرحوم سید ابن عباس رضوی ابن سید ابو الحسن رضوی کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال اس مجلس کا ثواب اور ان سوروں کا ثواب بحق محمد وآل محمد علیہ السلام مرحومہ رشیدہ بیگم بنت مولانا سید محمد ذکی مرحوم، مرحوم ابن عباس رضوی ابن سید ابو العباس رضوی مرحوم کے نام ایصال کیا۔